میرا رب قدیر فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، رب کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کی خدمت اقدس میں ایک بڑا خاص پوائنٹ بیان کرتا ہوں۔ سراج کہتے ہیں، قرآن نے سراج کا لفظ نور کے لیے بھی استعمال کیے اور قرآن نے سراج کا لفظ سورج کے لیے بھی استعمال کیا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا 30ویں سپارے میں، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا۔ تو قرآن کے اندر سورج کو اللہ نے سراج کہا اور قرآن میں تھک گئے ہو، یہ جب نقطہ آؤٹ ہوگا نا، انشاءاللہ میرا ایمان ہے تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ پلیز ویٹ کیجئے میرے اس جملے کی طرف۔ قرآن نے سورج کو سراج کہا اور تیرے میرے نبی کو بھی سراج کہتے ہیں، چراغ۔ اچھا ویسے میری انگریزی تھوڑی سی اس حوالے سے کمزور ہے، ویسے ایڈا میں وہ لڑا کوئی نا، میں باہر ملکوں جانا کوئی ایڈی گل کوئی نہیں، لیکن ویسے آپس سے میں جان بوجھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، سراج کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ چراغ۔ اب کینڈل نہ بولے، ریڈینٹ پکی گل ہے، اتنے بڑے اجتماع تو کل ہی بولے، خبر واحد ہوتا یقین کر لئیے جی، اور خبر واحد قابل قبول ہے بھی آپ کے لیے، یہ علماء کی دلچسپی کے لیے میں لفظ خبر واحد بول رہا ہوں۔ اچھا خیر، چراغ بھی روشن ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی چراغ کہا یعنی سراج کہا اور نبی کو بھی سراج کہا، پر فرق یہ ہے قرآن نے نبی کو سراج منیر کہا اور سورج کو سراج وہاج کہا۔ جانا دوئے پر گل اس ساڑھے مطلب دی کیتی ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے مختصر سیرت الرسول کے اندر اس پر بحث کی ہے، مل فرق بین سراج الوہاج و بین سراج المنیر، وہ کہتا ہے کہ سراج وہاج اور سراج منیر میں فرق کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ جناب اما سراج الوہاج، اور یہ جو سراج وہاج ہوتا ہے نا، یہ وہ ہوتا ہے کہ یحتاجون الناس الیہ فی وقت دون وقت، اس کی ضرورت بندے کو پڑتی ہے پر کبھی کبھی پڑتی ہے، خاص موقع پہ پڑتی ہے، کبھی نہیں بھی پڑتی کبھی پڑتی بھی ہے۔ اور جو سراج منیر ہوتا ہے نا، یہ وہ نہیں بات میں ذرا سمجھاؤں گا پھر آگے۔ وہ کہتے ہیں سورج کو سراج وہاج کہتے ہیں کیونکہ سراج وہاج وہ ہوتے ہیں جس کی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ بندہ کہتا ہے نہ ہی ملے، مثلا رات کو بندہ سویا ہوا ہو، سورج شریف چڑھا ہے، لیٹ برداشت نہیں ہوتی تو سورج کے تو برداشت ہونا ہے۔ ایسے ہی ہے، جون جولائی کا مہینہ ہو، ماشاءاللہ آپ ملتان کے ٹھنڈے علاقے میں سفر فرما رہے ہوں، ٹھیک ہے، اوپر 12 بجے کا ٹائم ہو، 1 بجے کا، سورج شریف سر کے اوپر ہو، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ کمن کمن کمن، آؤ سرکار آؤ جو چھاپ کدرے۔ تو ابن عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں سراج وہاج وہ ہوتا ہے جس کی کسی کو کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے،
اور سراج منیر و اما سراج المنیر یحتاجون الیہ الناس فی کل وقت و فی کل آن و کل مکان. فرماتے ہیں کہ سراج وہاج وہ ہوتا ہے جس کی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے، کسی خاص موسم میں ضرورت ہوتی ہے، خاص لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. اور سراج منیر وہ ہے جس کی ہر وقت میں ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے اور ہر جگہ پہ ضرورت ہے. جس کی قبر میں بھی ضرورت ہے. بھائی سورج شریف کی قبر میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا، اوپر اوپر ہے، لیکن سراج منیر وہ ہے جس کی روشنی کی قبر میں بھی ضرورت ہے، حشر میں بھی ضرورت ہے، دنیا میں بھی ضرورت ہے، رات کو بھی ضرورت ہے، دن کو بھی ضرورت ہے، بڑے کو بھی ضرورت ہے، چھوٹے کو بھی ضرورت ہے. تو ہمارا نبی سراج منیر ہے. بس ایک پوائنٹ اور گفتگو میری کمپلیٹ. میرے کو مقدہ نہیں جے، یہ جو میرے مستقل لسنر ہیں ان کو پتہ ہے میں نے ایک ایک لفظ کی نہ آتے نہ کل کوثر پہ میرے 1.5 سال جمعے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور اس لفظ منیر کے اوپر میرے کئی جمعے ہیں، اللہ کا کرم ہے. یہ میرے کئی گھنٹے اللہ کا بڑا فضل ہے، اس مالک کی مہربانی ہے. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں تم ہر جگہ علی علی کرتے ہیں. سونے علی نوازے ہے نا، تا علی علی کرنے یہ مولا علی کے در کی خیرات ہے. یہ علم یہ کیا ہے؟ یہ مت یہ قسم جو کتابیں جتنا مرضی رٹا مار، خدا کی قسم در علی سے اصل روشنی ملتی ہے. وہاں سے پتہ چلتا ہے قرآن کیا بات کر رہے ہے، حدیث کیا بات کر رہی ہے. جس کے رشتے مولا علی سے کٹ جائیں اس پہ لعنتیں ہی برستی ہیں، اس پہ رحمت اور انوار نہیں برس سکتے ہیں. یہ پکی بات ہے، میں آپ کو بالکل کنفرم کہہ رہا ہوں. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. سراج منیر فرمایا اللہ نے ہمارے نبی کو، اور اللہ نے ہمارے نبی کو نور بھی فرمایا. اب میں نے یہ بیان کرنا ہے کہ مل فرق بین النور والمنیر، نور اور منیر میں کیا فرق ہے؟ کوئی مشکل ہو گیا کام؟ ابھی مشکل ہو گیا، تھوڑا سا مشکل ہو گیا. مل فرق بین النور والمنیر، نور میں منیر میں فرق کیا ہے؟ تیرے میرے نبی کو رب نے نور بھی فرمایا ہے، تیرے میرے نبی کو رب نے منیر بھی فرمایا ہے. یہ نور اور منیر میں فرق کیا کیا ہوتا ہے؟ نور کہتے ہیں روشن کو، نور کہتے ہیں روشن کو، منیر بھی کہتے ہیں روشن کو، لیکن دونوں میں فرق ہے. نور جو خود روشن ہو اور منیر جو خود بھی روشن ہو، جو اس سے لگ جائے وہ بھی نور بن جائے. نور اور منیر میں کیا فرق ہے؟ نور جو خود روشن ہو اور منیر جو خود بھی نور ہو اور جو اسے لگے وہ بھی نور ہو جائے. ایک بات ختم، گفتگو کہ میرا نبی منیر ہے. تو ابو بکر عمر کی بات کرتا ہے انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تو کیا ہوا؟ وہ تو چھڈ پر انہوں دیاں تے شاناں ہی بڑیاں اونچیاں نے. میں تجھے یہ بتاؤں میرے نبی کے ہاتھوں سے اگر لکڑیاں لگ گئیں نا، پتھر اگر میرے نبی کے ہاتھ سے لگ گئے نا، رب نے انہیں بھی نور کا بنا دیا ہے. اسی لیے تو میرے بریلی کے شاہ احمد رضا بولے کہ تو ہے اے میں نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل اللہ
اللہ اکبر میرے دوستو توجہ فرمانا. ایک دن میرے آقا سید کونین مدینہ طیبہ میں اپنی مسجد میں موجود ہیں. میرے نبی کے کچھ صحابہ دور کے ایک قبیلے سے آئے, دور کے ایک علاقے سے آئے, میرے نبی کی خدمت میں میرے نبی کی میٹھی 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 باتیں سننے لگ گئے. ظہر کے بعد نماز ہوئی پھر بیٹھ گئے, عصر ہو گئی پھر بیٹھ گئے, مغرب ہو گئی پھر بیٹھ گئے. میرا نبی بھی اپنے غلاموں کو علم کے سمندر پلا رہا ہے. میرے نبی کی سونی سونی باتیں, وہ میرا نبی جب بولتے ہیں تو صرف کانوں میں لفظ ہی رس نہیں بولتے, بلکہ میرے نبی کے لب کیسے ہیں. ایک شاعر نے جملہ کا, اور میں یہ ظہور علی قادری صاحب کی نظر کرتا ہوں, یہ ان کا مزہ آئے گا. وہ کہتا ہے, اور میں آپ کو بھی انشاءاللہ میں اگر ذوق ہویا نا اندر خشکی نہ ہوئے تو گل سمجھ آسی ہے, تو جی خشکی ہوئے تو خیر کوئی نہیں, باقی تقریر سمجھ لے نا. ایک فارسی کا شاعر ہے, وہ کہتا ہے کہ ہر غنچہ کے گل گشت دیگر غنچہ نگردد, ہر غنچہ کے گل گشت دیگر غنچہ نگردد, قربان بر لب یار گہے غنچہ گہے گل. فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ جب کلی کھل کے پھول بن جائے وہ واپس کلی نہیں بنتی, پھول مرجھا جاتے ہیں. ہر غنچہ کے گل گشت, ہر وہ کلی جو پھول بن جائے, دیگر غنچہ نگردت, وہ واپس کلی نہیں بنتی. لیکن قربان پر لبے یار گہے غنچہ گہے گل, میں اپنے محبوب کے لبوں پہ قربان. جب وہ بولتا ہے تو پھول نظر آتے ہیں, جب وہ چپ ہوتا ہے تو کلی. اللہ اکبر میرے دوستو توجہ فرمانا. میرا نبی جب بولتے تھے میرے آقا کے پیارے پیارے پتلے پتلے گلابی گلابی ہوں. میرے آقا جب بولتے تو لب پھول لگتے, جب چپ ہوتے کلی نظر آتی. اللہ اللہ میری آقا سید کونین سید الثقلین نبی مکرم کی پیاری پیاری باتیں میرے نبی کے یار سن رہے ہیں. مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, نماز پڑھا کر میری آقا گھر جانے لگے. غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے اپنے گھروں کو ہم نے جانا ہے, لیکن حضور جاتے ہوئے ہمارے پاس روشنی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. اب جاتے ہوئے اندھیری راتیں ہیں, رستہ کیسے نظر آئے گا؟ نہ جانے کہیں گر پڑے, نہ جانے کوئی ہمیں حشرات کھا جائیں, کوئی تکلیف ہو جائے. حضور کچھ کرم فرمائے. میرے نبی نے ادھر ادھر دیکھا, ایک لکڑی کھجور کی پڑی تھی, میرے نبی نے اسے اٹھایا. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم حضور کے ہاتھوں میں آئی لکڑی تھی, حضور نے ہمیں پکڑائی, وہ ساری نور بن گئی تھی. 30 گز آگے پیچھے ہر چیز روشن روشن ہو گئی. اور اگلی گل صحابہ دے عقیدے والی آ رہی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم لے کے چل پڑے, ایسی جگہ پہ آئے, آدھوں نے ادھر جانا ہے, آدھوں نے تے جے ساڈے جہا کوئی ہوندا تے اس کہنا سی ادھی بن کے تسی لے لو, ادھی بن کے اسی لے لو. پر صحابہ تھے, ان کو تمیز تھی, ان کو اتنا پاس تھا کہ حضور کے تبرک کو توڑتے نہیں. اب کھڑے ہو کر آپس میں عرض شروع ہوگی, گفتگو شروع ہو گئی, تم لے کے جاؤ یا ہم لے کے جائیں. کوئی کہتا نہ وے اسی کھڑساں, کوئی کہتا نہ وے اسی لے کے جاساں. یہاں پر تھوڑی سی بات آپ کو چبھ نہ جائے,
کہ صحابہ ایثار کپے کرتے، کوئی آدھے کہتے لو بھائی تسی لے جاؤ، میں نے کہا خدا کی قسم لاکھ روپے کی ٹارچ بھی ہوتی تو قربان کر دیتے، لیکن مسئلہ یہاں قیمت کا نہیں تھا، مسئلہ نبی کے تبرک کا تھا، اور کوئی نبی کا یار یہ گوارا نہیں کرتا تھا، یہ چاہتا نہیں تھا کہ تبرک میرے سوا کوئی دوسرا لے جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک دن بیٹھے حضور کے سامنے، میرے نبی پاک نے نا ایک چیز تقسیم کی، دودھ آیا، تھوڑا سا دودھ تھا، تو میرے نبی کے دائیں طرف جناب بیٹھے ہوئے ایک بچہ، تو حضور کا مزاج یہ تھا کہ آپ تقسیم دائیں طرف سے کرتے، حضور نے بچے کو دیے، پر دل کر رہا تھا ابوبکر کو ملے۔ اب میرے نبی پاک رحمت کونین نے فرمایا بچے اگر تو اجازت دے تو میں اس کو نہ دے دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ میرے نبی فرمایا نہیں میں تو ویسے میں نہیں دینی، میں خود ہی پینا ہے۔ اس کی شرح میں محدثین کرام لکھتے ہیں دراصل صحابہ کے بچوں کو بھی اتنی تربیت تھی کہ نبی کے تبرک میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں، وہ تبرک کے لیے مسئلہ تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ ابو بکر صدیق کو دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہاں بھی مسئلہ کس کا تھا؟ تبرک کا۔ پر صحابی تھا ایک کوئی گلا اشارے نہ نہیں سمجھ آیا کر، وہ صحابی تھا، باقی اگلی گل جڑی میں مناظرے وچ آکھنا بس 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 وہ کول ہی رکھنا ہے نا، وہ اگلا جملہ وہ جڑا میں مناظرے وچ کہنا نا صحابی تھے، ہاں وہ نہیں تھے یار، بولنا نہیں ہے یار، وہ صحابی تھے۔ اچھا توجہ سے میں جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں، صحابہ کرام نے آدھے ادھر جانے لگے آدھے ادھر جانے لگے، اب کیا کریں؟ ایک صحابی نے دیکھی ایک اور لکڑی ملی، انہوں نے ایک اور ٹہنی اٹھائی، اس کو لا کے رگڑا، جیسے ہی نبی والی لکڑی سے وہ لگی نا، اس میں بھی نور آ گیا، اس میں بھی روشنی آ گئی۔ اب وہ جو جا رہے ہیں وہ بھی روشنی میں جا رہے ہیں، یہ جو جا رہے ہیں یہ بھی روشنی میں جا رہے ہیں۔ میرا رب فرماتے ہیں وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وہ میرے یار میں نے تجھے چمکتا بھی بنایا ہے چمکاتا بھی بنایا ہے۔ اور جو نبی لکڑیوں کو چمکا دے اس نے ابو بکر و عمر کو کتنا چمکایا ہوگا، اس نے عثمان و حیدر کو کتنا چمکایا ہوگا۔ اس لیے میرا جو بریلی کا تاجدار احمد رضا بریلوی ہے نا، وہ ایسے ہی ہوا میں باتیں نہیں کرتا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تو ہے تیری نسلیں نور کا تو ہے عین نور تیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لیکن اگے بھی میں آیت پڑھی سی بھولیا نا، وبشر المؤمنین، این تقریر دا نچوڑے خوشخبری ہوئے مومناں نو، اے میری تقریر دا نچوڑے خوشخبری سناو مومناں نو، وبشر المؤمنین، خوشخبری دو مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے۔ پتہ لگیا جی نبیاں نور منو، حاضر ناظر منو، علم غیب والا منو، شاہد منو، بشیر منو، نذیر منو، اس دا کافراں نال تعلق نہیں ہے۔ وبشر المؤمنین، اس دا تعلق مومنہ نہ لے۔ تو یہی بات ہے جن کو رب نے خوشخبریاں دی ہیں، تو خوشخبری کے ساتھ ایک منٹ، ایک ہوتی ہے نیوز، ایک ہوتی ہے گڈ نیوز، تو ایک ہوتی ہے بیڈ نیوز۔
سیڈ نیوز اج کل تسی سیڈ دی نیوز آنے ماں انگریزی اڑی نہیں غلط ہویا تو دسیا ہی گل ہے وہ کتنے گیا رینڈین ڈلا ایک ہوتی ہے نیوز اونلی نیوز خبر ایک ہوتی ہے بولو نا یار گڈ نیوز اردو میں اس کا کیا معنی کرو گے خوش خبری اور ایک ہوتی ہے بیڈ نیوز سیڈ نیوز ہوں تھی آخسو جی گڈ نیوز تے نیوز بھی فرق کے وے چلو بیڈ میں کٹو او بہ جا بچے بٹھا تو یار ایک دفعہ بیٹھ جاؤ یہ مسئلہ ہوتا ہے نا بچے ڈسٹرب کرتے ہیں پورے میں ایک ہوتی ہے گڈ نیوز ایک ہوتی ہے بیڈ نیوز اور ایک سیڈ وہ تو ہو گئی نا یار بیڈ ہو گئی نا تو سیڈ ہی ہو گئی ایک ہوتی گڈ نیوز اور ایک ہوتی نیوز بس میں یہ تھوڑا سا بتا دوں نیوز میں بھی خبر ہوتی ہے اور گڈ نیوز میں بھی خبر ہوتی ہے فرق یہ ہے خوشخبری اور خبر میں کہ جو خبر ہوتی ہے وہ جسٹ ایک معلوم علم ہوتا ہے اس میں جذبات کنسیڈر نہیں ہوتے کہ اگلے پہ اثر کیا ہو رہا ہے مثلا مجھے کوئی کہتے ہے او جناب وہ فلانا بندہ الیکشن چ ہار گیا نے خبر فلانے دا بانڈ نکل آیا وہ ادھر تو ایک ہوتی ہے گڈ نیوز اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس میں جذبات انوالو ہوتے ہیں اور گڈ نیوز وہ بنتی ہے جس کو بشارت کہتے ہیں کہ سننے والا بھی جسے خوش ہو جائے اور سنانے والا بھی خوش ہو جائے تو میرا رب فرماتا ہے وہ بشیر المومنین گل مک گئی ہے وہ بشیر المومنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ خوشخبری مومنوں کو دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میرے نبی کے حاضر ناظر ہونا اس کا نور ہونا اس کا منیر ہونا اس کا کافروں سے کیا تعلق اس کا تعلق تو غلاموں سے جب وہ سنیں گے نا تو سننے والا بھی خوش ہوگا سنانے والا بھی خوش ہوگا تمام آپ کھڑے ہو جائیں دو شعر صلاۃ